محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور نہ جھگڑا کرو اہل کتاب سے مگر احسن طریقے کے ساتھ، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تم کہو کہ ہم اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی تو ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 46 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ 21واں پارہ ہے قرآن مجید کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سے بحث و جدال اگر کبھی کرنا پڑ جائے تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے کیا کرو۔ جادل یجادل مجادلتن، اس کا معنی ہوتا ہے دوسرے آدمی کو اپنی بات پر قائل کرنا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں غزوہ تبوک میں بغیر عذر کے جہاد کے لشکر سے پیچھے رہ گیا تو لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عذر بہانہ کر دو، تمہیں معافی مل جائے گی۔ اور کہتے ہیں وَقَدْ أُوتِيتُ الْجَدَلَ، اللہ نے مجھے کافی ساری کنونسنگ پاور دی ہوئی تھی، یعنی میں اپنی بات کو اپنے مخاطب کے سامنے اس طریقے سے بیان کر سکتا تھا کہ وہ میری بات سے متاثر ہو جائے۔ تو مجادلہ اصل میں دوسرے آدمی کو اپنی بات سے متاثر کرنے کا نام ہے۔ مجادلہ یا مناظرہ، اس کا فائدہ تب ہے اگر یہ محض دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ حق بات کو واضح کرنے کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے کہا آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ بھی کرو، مباہلہ بھی کرو، تو وہ دوڑ گئے، انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ مناظرے کا مقصد یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ خوبصورت طریقے کے ساتھ حق بات کو واضح کیا جائے، اور اگر محض دوسرے آدمی کو زج کرنا اور شرمسار کرنا مقصود ہو اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا اور دوسروں پر چڑھائی کرنا مقصد ہو تو پھر اس مناظرے اور مجادلے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مشہور مفسر قرآن حضرت قتادہ رحمہ اللہ
اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے آیت القتال سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ اے ایمان والو ان اہل کتاب سے تم لڑائی کرو جو حرام کو حرام نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، رسول پر ایمان نہیں لاتے اور دین حق کو نہیں مانتے، ان سے اس وقت تک لڑائی کرو حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جب تک وہ ذلیل ہو کر جزیہ دینے پہ آمادہ نہ ہو جائیں تب تک ان سے لڑائی کرتے رہو۔ لیکن دیگر اہل علم اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ یہ محکم آیت ہے، اور آج بھی اس کا حکم باقی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب سے اس طرح کا معاملہ کرو کہ ان کے ساتھ دلیل سے بات کرو۔ جو آدمی ان میں سے حق کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو بڑے ہی آسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کرو کہ دیکھو بھائی، یہ جس دین پر تم لگے ہوئے ہو یہ صحیح نہیں، صحیح دین وہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ آسن طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہی وہ بیان فرما دیا۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ اے اہل کتاب، آؤ ہم ایک ایسی بات پہ متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ انہوں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ بلکہ عیسائیوں نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ ایک نہیں، معبود تین ہیں، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک روح القدس۔ کہا کہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ تثلیث کے اس عقیدے کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہنے لگے کہ اللہ نے تو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم تو ایک بڑی ہی بری چیز لے کر آ گئے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، فرمایا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ممکن ہے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھٹ کر زمین پر گر پڑے اور زمین پھٹ جائے اور تم سارے اس میں غرق ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے بیٹے کی بات کر رہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اسے کسی نے جنم دیا۔ وہ اولاد سے بھی پاک ہے، ماں باپ سے بھی پاک ہے، بیوی سے پاک ہے۔ اسی پر آ جاؤ، ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اہل کتاب ہمیں کچھ باتیں بتاتے ہیں، ہم ان کی تصدیق کریں یا تکذیب کریں؟ صحابہ نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، نہ تو اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، بلکہ کیا کہو؟ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا تم یوں کہہ دیا کرو کہ بھئی ہم تو اللہ کی ہر نازل کی ہوئی کتاب کو مانتے ہیں،
تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں۔ اب تم جو کچھ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہو، ممکن ہے یہ صحیح ہو، ممکن ہے یہ غلط ہو۔ ہم نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تم جو بیان کرتے ہو ہم اسے کتاب و سنت میں رکھیں گے، اگر اس کے مطابق ہوگا تو مان لیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ اور فرمایا وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی تو ہے، وہی ہے جس کی عبادت کی تورات میں تمہیں تعلیم دی گئی، وہی ہے جس کی عبادت کی تمہیں انجیل میں تعلیم دی گئی، اور وہی ہے جس کی عبادت کی قرآن میں تعلیم دی گئی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، تم بھی آؤ اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو بھائی اس معاملے میں بھی ہم سب کو تھوڑا سا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی عیسائی یا یہودی سے کبھی بات کرنی پڑ جائے تو اس معاملے میں ہم بالکل کورے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان سے بات کیسے کرنی ہے، ان کے مذہب کے دلائل کیا ہیں اور ان کا رد کیا ہے۔ یہ سارا کچھ معاملہ معلوم کرنے کے لیے ایسی کتابیں یہاں مکاتب جعلیات سے ملتی ہیں جن میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کسی یہودی یا عیسائی سے بات کیسے کرنی ہے۔ اگر ایک یہودی یا ایک عیسائی یا ایک سکھ یا ایک ہندو آپ کی محنت سے مسلمان ہو گیا تو یقین جانیے کہ یہ آپ کے لیے دنیا کے بڑے بڑے خزانوں سے زیادہ قیمتی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، فرمایا ایک آدمی اے علی اگر تیری کوشش اور محنت کی وجہ سے سیدھے راستے پہ آ جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے مالک بننے سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کو آپ آج کے دور میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے مرسڈیز گاڑی ہوتی ہے، تو بھئی بہت سی مرسڈیز گاڑیاں اور بڑی بڑی حویلیاں اور بڑی بڑی بلڈنگوں سے یہ بہتر ہے کہ آپ کسی ایک انسان کو سیدھے راستے پہ لے آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔